أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال الله تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید الفطر کا دن نصیب کیا۔ انسان کی فطرت اور نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے خوشی کے دو تہوار مقرر فرمائے، اس لیے کہ انسان طبعی طور پر خوشی کو، تفریح کو پسند کرتا ہے، تو جائز حدود میں رہتے ہوئے خوشی منانے کے لیے اور تفریح کے حصول کے لیے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عید کی شکل میں دو تہوار عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اہل مدینہ سال کے 2 ایام میں تفریح کرتے ہیں، کھیل کود میں مشغول ہوتے ہیں، 2 دنوں کو وہ مناتے ہیں اور اس میں خوب شغل کرتے ہیں، کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ان 2 دنوں میں آپ تفریح کرتے ہیں، کیا اس کا پس منظر ہے؟ تو اہل مدینہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، زمانہ جاہلیت سے ہماری ایک ترتیب چلی آ رہی ہے کہ ہم ان 2 دنوں میں تفریح کرتے ہیں، کھیل کود میں مشغول ہوتے ہیں، تو اسی سلسلے میں ہم اب بھی اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ قدیم دور سے ہمارے ہاں یہ سلسلہ چلتا ہے اور ہم ان 2 ایام میں کھیل کود میں مشغول ہوتے ہیں، اس کو مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحی و یوم الفطر، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان 2 تہواروں کے بدلے میں ان سے بہتر تمہارے لیے 2 دن مقرر فرمائے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا دن۔ تو یہ جو اسلامی تہوار ہیں، عیدین ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو ایک انعام کے طور پر دیے گئے۔ اور پھر جو اسلامی تہوار ہیں یہ دوسرے مذاہب کے، دیگر اقوام کے تہواروں سے اور ان کے مخصوص ایام سے یکسر مختلف ہیں۔ دیگر قومیں اور دیگر مذاہب میں وہ لوگ جن ایام کو مناتے ہیں، انہیں اہمیت دیتے ہیں، بطور تہوار کے ان دنوں کو دیکھتے ہیں، ان کے تہواروں میں اور اسلامی تہواروں میں یعنی عیدین میں
یکسر یہ آپس میں ان کی کوئی مناسبت نہیں ہے، بالکل مختلف ہیں۔ عموماً وہ کسی دن کی یاد میں، کسی واقعے کی یاد میں، ماضی میں کوئی خاص اس دن عمل ہوا، واقعہ ہوا، یا کسی کی پیدائش ہوئی، کسی کی وفات ہوئی، اس قسم کے ایام کو دیگر اقوام اور دیگر مذاہب میں بطور تہوار منایا جاتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جو عید کا دن عطا کیا، دونوں عیدوں کو دیکھ لیں کہ دونوں عیدین میں مسلمانوں کو عبادت کے بعد خوشی کا موقع عطا کیا گیا۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ ایمان والے اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، عام دنوں سے اور عام روٹین سے ہٹ کے کچھ اضافی اعمال ہوتے ہیں اس مہینے میں۔ تراویح کی نماز ہے، اسی طرح دن کے روزے ہیں، بھوک پیاس ہے، مشقت ہے۔ تو پورا مہینہ جب مسلمان روزہ رکھتا ہے، تراویح میں اللہ کے سامنے سر سجود ہوتا ہے اور اس مہینے کو عبادت میں گزارتا ہے، تو اس مہینے کے گزر جانے کے بعد اگلے ہی دن اللہ رب العزت مسلمانوں کو عید کا تحفہ دیتے ہیں کہ عبادت کے مکمل ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے انعام دیا جاتا ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کو دیکھ لیں تو وہاں پر بھی اللہ رب العزت ایک عبادت کی تکمیل کے بعد مسلمانوں کو خوشی کا دن عطا کرتے ہیں۔ یوم عرفہ کے موقع پر مسلمان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، حج کا رکن اعظم ادا کرتے ہیں، حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں، تو اگلے ہی دن اللہ تعالیٰ نے عید الاضحیٰ کا دن رکھ دیا کہ جو مسلمانوں کی ایک اجتماعی عبادت کے بعد ایک دن ان کو عطا کیا گیا کہ وہ اس میں خوشی منا سکیں۔ یہودی ایک مرتبہ کہنے لگے کہ یہ جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ رب العزت نے اعلان کیا کہ آج کے دن ہم نے یہ دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے ہم نے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ تو یہودی کہنے لگے کہ اگر یہ آیت ہماری کسی کتاب میں نازل ہوتی، یہ ہم پر یہ آیت اترتی اور ہمیں یہ آیت نصیب ہوتی، تو ہم اس دن کو، یعنی جس دن وہ آیت نازل ہوئی، اس دن کو ہم عید کا دن مناتے، اس دن کو ہم یادگار رکھتے اور اس دن کو ہم ایک تہوار کے طور پر مناتے کہ اتنی اہم اور اتنی پیاری آیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر ہم نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے ہم نے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عطا کی۔ تو یہودی کہنے لگے کہ اگر یہ آیت ہمارے پاس ہوتی، ہم پر نازل ہوتی، ہماری کتاب میں ہوتی، تو ہم اس دن کو، جس دن یہ آیت نازل ہوئی، ہم بطور تہوار مناتے اور اس کو عید کا دن تصور کرتے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تمہیں کیا معلوم کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن ہماری 2 عیدیں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی تھی۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ سن 10 ہجری میں عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹنی پر سوار ہیں، صحابہ کے سامنے خطاب فرما رہے ہیں، تو اس کیفیت میں، ان حالات میں، اس موقع پر، وہ جمعے کا دن تھا، تو اس دن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور یہ اعلان کر دیا کہ آج ہم نے آپ کے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اسلام کو آپ کے لیے بطور دین ہم نے پسند کیا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کو یہ جواب دیا کہ آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت آپ کے پاس ہوتی تو آپ اسے بطور عید مناتے اس دن کو، تو یاد رکھو جس دن یہ آیت نازل ہوئی وہ پہلے سے ہمارے لیے عید ہی کا دن تھا، اور 2 عیدیں اللہ تعالیٰ نے اس دن ہمارے لیے جمع فرما دی تھی۔ ایک تو عرفات کا دن، مسلمانوں کا اجتماع، اور پھر جمعے کا دن
تو گویا کہ دو وجوہات ایسی تھیں کہ جو ہمارے لیے عید کی طرح خوشی کا موقع تھا اور اس کو ہم نے یاد رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عید کا دن مسلمانوں کو عطا کیا بطور انعام کے، اور دیگر اقوام سے یہ یکسر مختلف رکھا، اس لیے کہ اور قومیں اور مذاہب دنوں کو مناتے ہیں کسی کی یاد میں اور ایسے واقعات میں کہ جو ماضی میں کبھی ہو چکے، لیکن اللہ نے یہ عیدیں ایسی عطا کی کہ ہر سال یہ واقعات بار بار دہرائے جاتے ہیں اور اس کے بعد عید دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ عیسائی اگر عید مناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش پر، تو عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ ان کی پیدائش ہو گئی، اب صرف اس کی یاد میں، اس موقع کی یاد میں یہ اس دن کو مناتے ہیں۔ ہر سال وہ موقع بار بار نہیں آتا، صرف ایک یاد ہے اور اس یادگار کے نتیجے میں وہ دن مناتے ہیں۔ اسی طرح دیگر اقوام کو دیکھ لیں تو مسلمان جو عید مناتے ہیں، ہر سال رمضان کے روزے آتے ہیں، روزے رکھے جاتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے، ذکر و عبادت کیا جاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی جاتی ہے، مانگی جاتی ہے، اپنی اصلاح کی جاتی ہے، روزے رکھے جاتے ہیں، اور رمضان کا پورا مہینہ ذکر و عبادت میں اللہ کی یاد میں گزارا جاتا ہے۔ اور پھر اس رمضان کے مہینے کے گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور انعام عید دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح یوم الاضحیٰ، عید الاضحیٰ، وہاں پر مسلمان حج ادا کرتے ہیں، حج کا رکن اعظم ادا کرتے ہیں، اور پوری دنیا سے مسلمان وہاں جمع ہوتے ہیں، اجتماعیت دکھائی جاتی ہے، مسلمانوں کی اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اور اس حج کے عظیم موقع پر اس نعمت کے مل جانے کے بعد اگلا دن 10 ذی الحجہ کا اللہ رب العزت نے عید کا دن رکھا، اور یہ ہر سال آتا ہے، یہ خوشی ہر سال ملتی ہے، اور ہر سال یہ عید کا دن بھی آتا ہے۔ تو فرق ہمارے سامنے واضح ہو گیا کہ دیگر اقوام کی عید، ان کے تہوار کسی سابقہ موقع کے مناسبت سے منائے جاتے ہیں، وہ بار بار دہرائے نہیں جاتے، وہ خوشی انہیں نئے سرے سے نہیں ملتی، لیکن مسلمان کی عید اللہ نے ایسی رکھی کہ ہر سال اس کو نئے سرے سے ایک نئی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ رمضان کے روزے گزار کے، رمضان کا پورا مہینہ ذکر و عبادت میں گزار کے، اللہ کی یاد میں گزار کے، اس کے بعد بطور انعام وہ عید کا موقع پاتا ہے۔ اور حج کا رکن اعظم ادا کرنے کے بعد مسلمان عید حاصل کرتا ہے اور عید کا موقع ملتا ہے۔ تو ہر سال، ہر عید سے پہلے اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر انعام فرماتے ہیں اور اس انعام کے بدلے میں یہ عید کا دن عطا کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے عید کا دن ایک خصوصیت رکھتا ہے، انفرادیت رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان عید کے ایام کا اسلامی معاشرے پر بھی بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ یہ جو اسلامی تہوار ہیں یہ اسلامی معاشرے پر اثر انداز بھی ہوتے ہیں، دنیا پر اس کا اثر پڑتا ہے، لوگوں پر اس کا اچھا اور مثبت اثر جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس میں روحانیت پائی جاتی ہے، اللہ رب العزت کی یاد میں ہوتا ہے انسان، اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تم عبادت کرو گے، نیکی کرو گے، اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرو گے، اللہ کا نام لیوا ہوگے، اللہ کے حکموں کو پورا کرو گے، تو اس کے بعد میں تمہارے اوپر انعام کروں گا اور تمہیں بطور انعام عید دوں گا۔ اور اسی طرح تمہاری عید جب سنت کے مطابق ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو تم دیکھو کہ وہ کس طرح عید مناتے تھے، تو سراسر آپ کو اس میں روحانیت نظر آئے گی، اللہ کی یاد نظر آئے گی۔ مسلمان کی عید، مسلمان کی خوشی اور مسلمان کا تہوار دیگر اقوام سے اسی وجہ سے مختلف ہے کہ یہ پابند ہے کسی اصول کا، کسی ضابطے کا، کسی قاعدے اور قانون کا۔ غیر اللہ کی پوجا کرنے والے، کفر اختیار کرنے والے، وہ جب خوشی مناتے ہیں، تہوار مناتے ہیں، تو ان کے ہاں کوئی ضابطہ، کوئی ترتیب نہیں ہے اور کوئی ان کا قاعدہ قانون نہیں ہے جس کو وہ فالو کرنے کے پابند ہوں، جس پر وہ عمل پیرا ہوں۔ وہ شتر بے مہار کی طرح عیاشی میں مبتلا ہوتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن ایمان والا جب خوشی بھی مناتا ہے تو وہ اللہ کے حکموں کے مطابق مناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جب وہ عید منائے گا تو اس کے اندر اس کو روحانیت نظر آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ
مجمع کی وجہ سے، اجتماعیت کی وجہ سے مسلمانوں کا اتحاد اور یگانگت نظر آتی ہے۔ دنیا کو ایک واضح پیغام جاتا ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد ہے، اتفاق ہے، ان کی عبادات اجتماعی طور پر منائی جاتی ہیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ عید کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ترتیب تھی وہ یہ ہوا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھلے میدان میں جا کر عید کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اگرچہ مسجد نبوی موجود تھی، لیکن عید کو خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھلے میدان میں جا کر عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے اور خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو اس میں اجتماعیت ہے، روحانیت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایثار و قربانی ہے کہ عید ہمیں صرف اپنی خوشی نہیں سکھاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ احکامات پر جب ہم چلتے ہیں تو ہمارے اوپر صدقہ فطر بھی لازم ہوتا ہے، تاکہ ہم اپنے سے کم تر حیثیت والے لوگوں کو، جو مالی وسعت نہیں رکھتے، جو مالی اعتبار سے کمزور ہیں، ان کے ساتھ بھی اسلام تعاون کرواتا ہے اور لازم کرتا ہے، واجب کرتا ہے کہ آپ نے ہر حال میں اپنے مال میں سے اپنے غریب بھائیوں کا، اپنے مظلوم بھائیوں کا، اپنے مستحق بھائیوں کا حصہ نکالنا ہے، تاکہ یہ جو مال دولت ہے یہ چند ہاتھوں میں بند ہو کر نہ رہ جائے اور یہ معاشرے کے اندر گردش کرے اور معاشرے کے اندر توازن پیدا ہو اور تمام لوگوں میں خوشحالی آئے اور سب کو جینے کا حق حاصل ہو، سب کو خوشی منانے کا حق حاصل ہو۔ یہ عید کا اجتماع غیرت و حمیت سکھاتا ہے، اور اس دن کی برکت سے تمام لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور اس سے ظاہر ہے کہ اثر لے کر جاتے ہیں۔ جو لوگ پورا سال عبادت میں مصروف نہیں ہوتے، اپنے آپ کو عبادت میں کی طرف نہیں آتے، وہ لوگ بھی عید کے موقع پر مسجد میں آتے ہیں، اجتماع میں شامل ہوتے ہیں، عیدگاہ میں آتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، تو مسلمانوں کا اس سے اتفاق اور اتحاد واضح ہوتا ہے۔ اور عید کا جو سب سے بڑا پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ہم رمضان کے جتنے بھی ہم سے اعمال ہوئے، جیسا بھی ہم نے رمضان گزارا، ان کے تحفظ کو یقینی بنائیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کریں۔ بس دو کام ہیں ہمارے کرنے کے، جن کا ہمیں استحضار ہو، جو ہمارے ذہن میں ہو، جن کی طرف ہماری توجہ ہو، اور وہ یہ بہت اہم دو کام ہیں کہ رمضان کی عبادات اور اعمال جو کچھ بھی ہم نے کیے، جیسے بھی کیے، ان کو تحفظ فراہم کریں، ان کو ضائع نہ کریں، گناہوں میں مبتلا ہو کر، اور ان اعمال کو یکسر چھوڑ کے ہم اپنے اعمال کو ضائع نہ کریں۔ جو کچھ ہم نے کیا اس کا تحفظ اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور پھر آخر میں فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ ایک صفت ایمان والوں کی یہ بھی ہے کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو رمضان میں اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ہم نے نماز ادا کی، تراویح پڑھی، تہجد پڑھے، نوافل پڑھے، تلاوت کی، روزے رکھے، تو اب ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ ہم ان عبادات کا تحفظ بھی کریں، ان کو قائم رکھیں، محفوظ رکھیں، ضائع نہ کر دیں۔ عید کا چاند نظر آتے ہی مسجدیں ویران، بازار آباد، یہ رویہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اس سے اجتناب کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر 100% چلنا ہوگا، اسی طریقے سے کہ جس طرح رمضان میں ہم نے توجہ سے، دھیان سے اللہ کی عبادت کی، اللہ کی یاد میں رہے، اسی معیار کو قائم رکھ کر ہم نے دیگر اپنے ایام بھی گزارنے ہیں۔ رمضان صبر سکھاتا ہے، رمضان تقوی سکھاتا ہے۔ لعلکم تتقون یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے روزے فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو رمضان کے مہینہ گزار کے، تقوی اختیار کر کے، اللہ کی یاد میں آ کے، اب جب رمضان ختم ہو تو پھر ہم یکسر دوسرے رخ پر چل جائیں، تو یہ ہمارے لیے کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ تو رمضان کے اعمال کا تحفظ کرنا ہے، ان کو بچا کے رکھنا ہے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، ایمان والے وہ ہیں جو نماز پر محافظت کرنے والے ہیں، نمازیں پڑھ کے ضائع نہیں کرتے، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔
اور قد افلح من تزکا، اللہ کہہ رہا ہے کہ جس نے تقوی اختیار کیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنی صفائی کر لی، باطنی صفائی کر لی، ظاہری صفائی کر لی۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ کو یاد کیا اور نماز ادا کی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، اللہ کہتا ہے کہ آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا نے چلے جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، چھوٹ جانا ہے، جو باقی رہنے والا ہے اس کے لیے کوشش کرو، اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے اپنے اعمال اللہ کے ہاں ان اعمال کو بھیجو اور جمع کرو، تاکہ ان اعمال کے بدلے اللہ ان کو قبول کرے اور آپ کی کامیابی کا فیصلہ کرے۔ تو اللہ تعالی ہمیں نیکی اور تقوی نصیب فرمائے، اور رمضان کے اندر جو کچھ ٹوٹی پھوٹی ہم سے عبادات ہوئیں، جس درجے میں بھی ہوئیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان کو باعث نجات بنائے، آخرت میں ہمارے لیے ان کو ذخیرہ بنائے، اور ان اعمال پر اللہ تعالیٰ ہمیں محافظت کرنے کی توفیق دے، ان کی حفاظت کر سکیں، نماز کی پابندی اسی طرح سے کر سکیں۔ اور پھر شوال کے 6 روزے ہیں، فرمائے جس نے وہ 6 روزے رکھے پورے سال اس کو روزوں کے ثواب دیا جائے گا، تو ان کا بھی کوشش کریں، اہتمام کریں، چونکہ عادت بنی ہوتی ہے تو اسی عادت کو آگے جاری رکھتے ہوئے شوال کے 6 روزوں کا بھی اہتمام ہو۔ اسی طرح ذکر و تلاوت عبادت میں جو کچھ ہم سے ہو سکا اسی طریقے سے ہم اسی ترتیب کو جاری رکھتے ہوئے اپنے دیگر اعمال بھی کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی اور فلاح عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔